بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں پہم مصروف ہیں، اور اس سلسلے میں تازہ ترین جو کام کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کو لتاڑتے ہوئے اتنی سخت زبان استعمال کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور اس کے لیے یہ مر رہے ہیں، لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے فیصل واڈا صاحب، وہ جسٹس بابر ستار اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کے خلاف ایک محاذ کھولے بیٹھے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا کے پیچھے کون سی قوتیں موجود ہیں۔ اور ایسی صورت میں جب پاکستان جو ہے اپنے سیاسی معاشی اس طرح کے ایک سیریس کرائسس میں سے گزر رہا ہے، سیاستدان آئے روز جو ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے اندر مصروف ہیں، اور کچھ جو اس طرح کے مرسنریز، پولیٹیکل مرسنریز جو ہیں وہ تو عدالتوں تک کو معاف نہیں کر رہے۔ تو لگ یہ رہا ہے ملک پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی ہیجان ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بڑھتے ہوئے ہیجان سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر دیکھیں یہ آپس کے اندر اس طرح کی یہ بات چیت کریں گے اور کسی ایک نقطے پہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کو تان و تشنیع دیتے رہیں گے، جیسے خواجہ آصف نے تو ایک طریقے سے معقول بات ہی کی کہ ان کے جو والد تھے خواجہ محمد صفدر، وہ ضیاء کی مجلس شورا کے یعنی سب سے اہم رکن تھے، اور انہوں نے کہا میں اپنے والد کی اس بات کے اوپر معافی مانگتا ہوں، اور اس عمر ایوب صاحب سے بھی تقاضا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دادا کے اس اقدام کی معافی مانگے جو انہوں نے 1958 میں مارشل لا لگا کے کیا، اور ملک پاکستان میں 10 سال مارشل لا رہا۔ لیکن عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا ان کے دادا نے نہیں بلکہ سکندر مرزا نے لگایا، یعنی کسی طرح کی وہ انہوں نے اس کے اوپر اپولوجی ٹینڈر کرانے کی بات ہی نہیں کی۔ تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی جو بات چیت ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور نقصان پوری کی پوری جمہوریت کو اور سیاست کو ہوگا۔ ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اتنی منت سماجت کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو پھر ایک صبر کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ چل پا ہی نہیں رہی، اور یہ جتنا یہ بندوبست ہے، اس بندوبست سے یہ نہ ہی کوئی معاشی جو ملک کے اندر کوئی بہتری ہونی ہے، نہ ہی کوئی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی ہے، کسی طرح کا کوئی میگا چینج یہ لے کے آ نہیں سکتے۔ ملک مزید قرضوں کی دلدل میں اور انفلیشن کی دلدل میں پھنستا جانا ہے، اور ایونچولی پھر کون سی پارٹی رہ جانی ہے پیچھے؟ پاکستان تحریک انصاف رہ جانی ہے۔ تو یہ جو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کے اندر ساری کی ساری سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے پیچھے لٹھ لے کے لگی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے اس کام کو مزید تیز کر دیا تو پھر اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ جو مقتدرہ ہے وہ کسی تھرڈ آپشن کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ویسی صورت کے اندر پھر ایمرجنسی کا خطرہ ہو سکتا ہے ملک پاکستان میں، اور اس کو یہ ویلیڈیٹ بھی کریں گے سارے کے سیاسی لوگ۔ اور ایسی صورت میں جو اس وقت ملک پاکستان کے اندر ہے، یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے ملک پاکستان کی، ان کو چاہیے کہ آپس میں کم از کم ایک چیز کے اوپر منیمم جو ان کا کنسنسس ہو سکتا ہے اس پہ کنسنسس کریں، ادروائز پوری کی پوری سیاست کی اور جمہوریت کی بساط ہی کہیں لپیٹ نہ دی جائے، کیونکہ وہ بھی جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی بالکل کسی نہ کسی اس طرح کی اپرچونٹی کی تلاش میں ہے، اور اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، نقصان بہرحال ضرور ہوگا سیاست کا، جمہوریت کا اور پاکستان کا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔